آج کے دور میں سچا اور کامل استاد کہاں سے ملتا ہے؟ یہ باتیں قصے کہانیوں میں ہی بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ یہ وہ جملے ہیں جو ہمیں عموماً سننے کو ملتے ہیں۔ ہمارے بزرگ اس رائے پر یقین نہیں رکھتے۔ ان کے مطابق ایک سچا شخص ہی سچے کی تلاش کر سکتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کی سچی طلب ہی آپ کو سچ اور حق سے آشنا کراتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دراصل ہمیں کسی گرو کی حقیقی تلاش نہیں ہوتی، بلکہ ہمیں کوئی کام ہوتا ہے جو ہم اس گرو سے نکلوانا چاہتے ہیں۔ اس لیے کسی چھوٹے موٹے کام کے لیے سچے گرو کی کیا ضرورت، اور وہ گرو ہی کیا جو آپ کو ملنے کے بعد آپ کے 2 ٹکے کے کام پر جت جائے۔ گرو حال میں ملے تو ماضی بھلا دیتا ہے اور مستقبل سنوار دیتا ہے۔ گرو بتاتا ہے کہ مستقبل بھی کوئی مقام نہیں ہے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں، مستقبل تو ہم خود تخلیق کرتے ہیں۔ گرو یہ بات منوا لیتا ہے کہ راستے پائے نہیں جاتے بلکہ بنائے جاتے ہیں۔ گرو کے ملنے کے بعد آپ جان جاتے ہیں کہ غربت اور دولت مندی دونوں ہی سوچ کی پیداوار ہیں۔ لیکن میرا سوال ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیں اتنی پیچیدگی محسوس کیوں ہوتی ہے؟ تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ خدا تو ہمیں سیدھا سادہ بنایا تھا، ہم نے ہی خود کو بے حد پیچیدہ بنا لیا ہے۔ بابا جی، آخر ہم منزل پر کیوں نہیں پہنچتے؟ اس سوال کو سن کر وہ تھوڑی دیر کی خاموشی اختیار کرتے ہیں اور یہ راز افشا کرتے ہیں کہ 10 قدم آگے اور 10 قدم پیچھے چلنے والا آخر کار وہاں ہی موجود رہتا ہے جہاں سے اس نے سفر کی ابتدا کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی پریشان چہرہ لے کر ہمارے بزرگوں سے یہ پوچھ ہی لیتا کہ مجھے کسی جگہ سکون نہیں ملتا، تو بابا جی گرجدار آواز میں کہتے، بیٹا سکون تجھے کہاں سے ملے؟ تیرے اندر بے سکونی کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، کیونکہ ہمارے گرد و پیش کے حالات کا دار و مدار اس امر پر ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے۔ ایک دن میں تھکا ہارا بابا جی کے حضور پیش ہوا اور سوال کیا کہ راستے میں رکاوٹیں بہت ہیں، اس کے لیے ہم کیا کریں؟ بابا جی فرمانے لگے، اچھے راستے میں رکاوٹیں زیادہ ہوتی ہیں، اگر رکاوٹیں کم ہوں تو وہ اچھا راستہ بھی نہیں ہوتا۔ باقی ہمارے ذہن کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ جسے ہم رکاوٹ مان لیتے ہیں۔ کسی دانشور نے اس بات کی وضاحت چاہیے کہ کامیاب زندگی کا دار و مدار کس بات پر ہے، اور ساتھ درخواست کی کہ جواب تفصیل سے عنایت فرمائیں۔ محترم بزرگ جلالی انداز میں گویا ہوئے، جو بات ہے ہی مختصر اسے میں تفصیل سے کیسے بیان کروں؟ یہ بتایا کہ کامیاب زندگی کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ تم بچوں کے ساتھ کتنی شفقت برتتے ہو، بوڑھوں کی کتنی خدمت کرتے ہو، مصیبت زدوں سے کتنی ہمدردی کرتے ہو، اور کمزوروں کے ساتھ کتنا درگزر سے کام لیتے ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم زندگی میں کبھی نہ کبھی ان سارے مراحل سے گزرو گے۔ ایک دن فرمانے لگے، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اچھا استاد ہمیشہ زندہ کیوں رہتا ہے؟ سب نے کوئی خاص جواب نہ دیا تو کہنے لگے کہ جس انسان کی تربیت دوسروں کو فائدہ دینے لگے وہ کیسے مر سکتا ہے؟ پھر بولے، اس انسان کو مت ڈبو جس نے تمہیں تیرنا سکھایا۔ جس انسان سے تم نے کاروبار کے اصول سیکھے، ان کے مقابلے میں کاروبار مت کرو، کیونکہ کاروبار تو شاید خوب چلے لیکن اس میں خیر و برکت شامل نہیں ہوگی۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ جب والدین بچوں کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں تو بچے اپنے لیے کچھ بھی نہیں کرتے، اس لیے بچوں کو قیمتی بنانے کے لیے انہیں ذمہ دار بناؤ۔ ایک دن ہمارا سوال تھا کہ کچھ لوگ ہمارے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، ہم ان کے احسانات کا جواب کیسے دیں؟ فرمانے لگے، محسن وہ ہوتا ہے جس کے احسانات واپس نہ اتارے جا سکیں، لیکن اگر زیادہ ہی دل مائل ہو کہ احسانات کا جواب دینا ہے تو وہ آسانیاں جو آپ تک آپ کے محسنوں نے پہنچائیں انہیں امانت جان کر دوسروں تک پہنچانا شروع کر دو۔ نوجوان نے سوال کیا کہ ہم اتنی بے بسی کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ فرمانے لگے کہ بے بس تھوڑے ہو، تم جو کچھ کرنے کے اہل ہو اگر کر گزرو تو تم خود حیران رہ جاؤ کہ بس مسئلہ ایک ہے کہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ تم کیا کچھ کر سکتے ہو۔ نا امیدی کے اس دور میں امید کے چراغ روشن کرنا بڑی بات ہے، اس لیے دانائی کسی دانا کی تابیداری سے ملتی ہے۔ سچے گرو کی تلاش چھوڑ کر سچی طلب کی تلاش شروع کر دو، تمہیں سچا گرو مل جائے گا، کیونکہ سچ کی تلاش کوئی سچا ہی کر سکتا ہے۔ یہ اقتباس قاسم علی شاہ صاحب کی کتاب کامیابی کا پیغام سے لیا گیا ہے۔